بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 10ویں کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے سب رنگ، چیپٹر نمبر 6 کر رہے ہیں آج ہم، جنون لطیفہ۔ تو یہ سبق ہم سٹارٹ کریں اس سے پہلے جو ہمارے اس سبق کے رائٹر ہیں مصنف مشتاق احمد یوسفی، ان کا تعارف یعنی ان کا انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، مشتاق احمد یوسفی سن 1923 لکھا ہے یہاں پر۔ تو مشتاق احمد یوسفی ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تقسیم وطن کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے اور وہ ہمارے دور کے مشہور طنز و مزاح نگار ہیں۔ ان کے مزاحیہ مضامین اپنے دلچسپ انداز بیاں کی وجہ سے بہت مقبول ہے۔ وہ الفاظ سے مزاح پیدا کرنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی ظرافت میں طنز کی گہرائی ہے۔ اپنے اس طنز کو انہوں نے میٹھی مار کا نام دیا ہے۔ بات میں بات پیدا کرنے کے علاوہ اشعار اور مصرعوں کے برمحل اور برجستہ استعمال سے ہنسنے ہنسانے کا سلیقہ انہیں خوب آتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں میں ایسی اپنائیت ہوتی ہے کہ قاری بلا تکلف ان کے کہوں میں شریک ہو جاتا ہے، مگر وہ صرف ہنساتے نہیں، ہمارے فکر و شعور کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی الفاظ کے مزاحدان ہیں، لہجے کے اتار چڑھاؤ اور نزاکتوں سے بھی خوب کام لیتے ہیں۔ چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت اور آب گم ان کی معروف کتابیں ہیں۔ زیر نظر مضمون میں یوسفی نے کھانا پکانے کے ہنر کو ایک فن قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزاح کے طور پر فنون لطیفہ میں لفظی رد و بدل کر کے جنون لطیفہ کر دیا۔ یعنی فنون لطیفہ ہوتا ہے نا، کوئی مزاحیہ چیز ہوتی ہے تو اس کو یہاں پر انہوں نے جو الفاظ کی رد و بدل کر دی اور ان کو جنون لطیفہ کر دیا۔ یعنی ہمارے چیپٹر کا نام ہے جنون لطیفہ۔ تو چیپٹر کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اب۔ تو دیکھیے، سبق کا نام ہے جنون لطیفہ، تو ہم سبق نہیں پڑھیں گے، میں آپ کو اس کی کہانی جو ہے شارٹ کٹ میں سمجھا دوں گی۔ یعنی خلاصے کے طور پر آپ کو اس کہانی کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ مصنف کے کہنے کے مطابق یعنی رائٹر کے مطابق خود کام کرنا بہت آسان ہے، مگر دوسروں سے کام لینا بہت دشوار ہے۔ مصنف کے نزدیک وہ دن بڑا مبارک ہوتا ہے جب کوئی نیا باورچی گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک دن جب وہ چلا جائے۔ اپنے تجربات کی بنا پر مصنف کچھ ایسے باورچیوں کا تعارف کرانا چاہتا ہے جن سے اس کا واسطہ پڑا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مڈل فیلڈ خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آیا اور آتے ہی مالک کا نام و پیشہ کے بارے میں معلومات دریافت کرنے لگا، یہاں تک کہ پچھلے خانساماؤں کے پتے اور آخری خانسامہ کے ملازمت چھوڑنے کی وجہ، باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے مالک کے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے وغیرہ جو خوبیاں مالک کو نوکر میں تلاش کرنی چاہیے، وہ خوبیاں نوکر مالک میں ڈھونڈ رہا تھا، اور کام کے متعلق کچھ شرائط بھی پیش کی۔ برتن نہیں مانجوں گا، کپڑے نہیں دھوؤں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ مصنف نے گھبرا کر پوچھا، تو پھر کرو گے کیا؟ بولا، یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ تنخواہ 75 روپے ماہور طے ہوئی، اگر سودا سلف لانا پڑا تو 40 روپے۔ اس کے بعد ایک اور باورچی سے اس کا واسطہ پڑا۔ مصنف نے پوچھا، مغلئی اور انگریزی کھانے پکانے آتے ہیں؟ بولا، ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ اس باورچی نے شرط رکھی کہ اکڑوں بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا گیا۔ اس کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا کہ چپاتیاں بیٹھ کر اور برادے کی انگیٹھی پر پکاؤں گا، لہٰذا برادے کی انگیٹھی کا انتظام کیا گیا۔ غرض ہر نیا آنے والا خانسامہ اپنے مطالبے پیش کرتا تھا، کسی کے لیے چکنی مٹی کا چولہا تو کسی کے لیے مٹی کے تیل کا چولہا خریدا۔ ایک خانسامہ تو اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا، لیکن اس کے متعلق تھوڑا بہت یاد ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ مصنف کے ٹوکنے پر اس نے واضح کر دیا کہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے پر مجبور کیا تو اسے
استعفیٰ دے دے گا۔ خانساماؤں کی آنکھ مچولی دیکھ کر پچھلے سال ایک مہربان شخص نے ایک تجربہ کار باورچی بھیجا۔ وہ ہر علاقے کا کھانا پکانا جانتا تھا۔ مصنف نے پوچھا کہ 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ تو بولا آج کل وفادار مالک کہاں ملتے ہیں۔ اس کی بدولت ہر علاقے کے کھانوں کے ذائقے چکھنے کا موقع ملا۔ مثلاً دوپہر کے کھانے میں شوربے میں کیری ہچکولے لے رہی تھی اور سالن اس قدر ترش کہ بند آنکھیں کھل جائیں اور کھلی آنکھیں پٹ ہو جائیں۔ ایک باورچی اور آئے، ان کا کھانا کھا کر ہر روز بیمار ہو جاتے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو کس طرح رخصت کیا جائے۔ ایک روز بولے کہ تمہارے ہر روز بیمار پڑنے سے ہماری رسوائی ہوتی ہے، اور اپنا کہا سنا معاف کرا کے بغیر تنخواہ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایک خانسامہ نے قورمہ پکایا تو اس میں شوربہ اس قدر تھا کہ غوطہ لگانے کے بعد بھی شاید ہی بوٹی حاصل کی جا سکے۔ جناب نے مشورہ دیا کہ فریج خرید لو تو روز کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ مصنف نے ان کے مشورے پر عمل کر کے قسطوں پر فریج خرید لیا۔ فریج خریدنے کے بعد بہت فرق محسوس ہوا کہ بدمزہ کھانا جو صرف ایک ہی دن کھاتے تھے اب ہفتہ بھر کھانا پڑ رہا۔ تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے اپنا جو ہے تجربہ بیان کیا ہے کہ روزانہ نئے نئے جو ہے خانساموں کا انتظار کرنا پڑتا تھا نا، تو فریج خریدنے کے بعد جو ہے کھانا پہلے ایک دن کھاتے تھے بدمزہ، ان کو اسی کھانے کو ہفتہ بھر کھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر مکمل ہو گیا۔ دیکھیے لکھنے والے جو رائٹر مشتاق احمد یوسفی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے نیکسٹ پیج پر جو ہے مشق ہو گئی ہماری اسٹارٹ نا۔ تو یہاں پر معنی یاد کیجیے۔ تو یہاں پر الفاظ اور معنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے بقول شاعر، شاعر کے کہنے کے مطابق، نہ اہلی نہ لائق کی، خانسامہ باورچی، شرف عزت فخر، تلخی کڑواہٹ، سابق پچھلا، مدعو ہونا بلایا جانا، اصحاب رگ پٹھے، تابعدار حکم ماننے والا، سودا سلف بازار سے خریدی جانے والی مختلف چیزیں، دماغ دار گھمنڈی تیز دماغ والا، پانی اتارنا محاورہ یعنی غرور کم کرنا، جوتیاں سیدھی کرنا محاورہ ہے خدمت کرنا، مطالبہ مانگ درخواست، خد و خال چہرہ مہرہ۔ تو یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے استعفیٰ دینا، نوکری چھوڑنا، گزشتہ گزرا ہوا پچھلا، کرم فرما مہربان، خطہ علاقہ، ترش کھٹا، ریل پیل بہت زیادہ آمد و رفت، رخصت چھٹی، رسوائی بے عزتی، احباب دوست، غوطہ ڈبکی۔ تو ہمارے الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے شروع، تو 5 کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں، جنہوں نے پہلے میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کی ہے، یا اب تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو سپورٹ کی آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیا کیجئے۔ تو ہم جوابات دیکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے مصنف کو اطمینان کا سانس لینا کب نصیب ہوتا تھا؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے مصنف کو اطمینان کا سانس لینا صرف 2 ہی موقعوں پر نصیب ہوتا تھا۔ ایک وہ دن جب کوئی نیا باورچی گھر آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک دن وہ ہوتا جب وہ چلا جائے۔ سوال نمبر 2 ہے مصنف نے مڈل فیلڈ خانسامہ کی کیا خصوصیات بیان کی؟ تو مصنف نے مڈل فیلڈ خانسامہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ خانسامہ نے آتے ہی نام اور پیشہ پوچھا، سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، آخری خانسامہ کے ملازمت چھوڑنے کی وجہ معلوم کی، برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے مالک کے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے، کام کے متعلق کچھ شرائط رکھیں، جھاڑو برتن نہیں کروں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا، اور نہ میز لگاؤں گا، ویسے آپ کا تابعدار ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے ہاتھ بیچا ہے زبان نہیں، خانسامہ نے یہ کیوں کہا؟ خانسامہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن مصنف کے سختی سے ٹوکنے پر ناراض ہو کر بولا،
صاحب ہاتھ بیچا ہے زبان نہیں، مطلب یہ تھا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے پر مجبور کیا جائے تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، مصنف نے ایک تجربہ کار باورچی کے ترش کھانوں سے متعلق کیا کہا ہے؟ ایک تجربہ کار باورچی کی بدولت ہر خطے بلکہ ہر تحصیل کے کھانے کی خوبیاں دسترخوان پر سمٹ کر آ گئی۔ مثلاً دوپہر کے کھانے پر دیکھا کہ شوربے میں کیری ہچکولے لے رہی تھی اور سالن اس قدر ترش کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اگر بند ہو تو پٹ سے کھل جائیں۔ سوال نمبر 5، ریفریجریٹر خریدنے کے بعد مصنف کو کیا محسوس ہوا؟ ریفریجریٹر خریدنے کے بعد مصنف کو بڑا فرق محسوس ہوا۔ وہ فرق یہ تھا کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے، اب اسے ہفتے بھر کھانا پڑتا تھا۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات ہو گئے ہیں کمپلیٹ، یہیں پر ہمارا پورا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے تو سب کچھ آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور میرے سمجھانے کا انداز آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔